بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز دوستو السلام علیکم۔ پیغمبر یوسف علیہ السلام، دوسرا حصہ۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تو حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض جو کنویں میں پھینکتے وقت نکال لی تھی اسے بکری کا بچہ ذبح کر کے خون سے داغدار کر کے والد کے آگے روتے ہوئے پیش کر دیا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ آپ ہمارا یقین کریں یا نہ کریں، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھیڑیا یوسف کو چیر پھاڑ کر کھا گیا، لیکن یوسف کی قمیض کو کچھ نقصان نہ پہنچ سکا۔ آپ علیہ السلام اصل معاملہ سمجھ چکے تھے، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے فرمایا میں صبر کروں گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اور رات کے اندھیرے میں اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے اور کہنے لگے ابا جی، ہم تو آپس میں شرطیہ دوڑ میں لگے ہوئے تھے، یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا ہوا تھا، بس اسے بھیڑیا کھا گیا۔ آپ تو ہماری بات پر اعتبار کرنے والے نہیں، اگرچہ ہم بالکل سچے ہی کیوں نہ ہوں۔ یوسف کے کرتے کو جھوٹا خون آلود کر کے لائے۔ باپ نے کہا بلکہ تم نے اپنے دل ہی سے ایک بات بنائی ہے، بس صبر ہی بہتر ہے۔ تمہاری بنائی ہوئی باتوں پر خدا ہی سے مدد طلب کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پر بھائیوں نے زبردستی کر کے کنویں میں ڈال دیا اور رات کو باپ کے پاس سامنے ہمدردی ظاہر کرنے کے لیے غمزدہ ہو کر آن پہنچے اور خون آلود کرتا بطور شہادت پیش کیا۔ چور کا یہ حال ہوتا ہے کہ جب بھی چوری کرتا ہے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر دیتا ہے۔ ان کے بھائیوں نے سب کچھ کیا مگر قمیض پھاڑنا بھول گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھ کر کہا خدا اس دکھ کو ٹال دے، کیونکہ تم محال چیز پر مجھے یقین دلا رہے ہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کے کھانے کا ذکر اس لیے کیا تھا کہ کنعان میں بھیڑیے بہت تھے۔ دوسرا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ وہ خود کسی پہاڑ کے اوپر ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام پہاڑ کے دامن میں ہیں۔ اچانک حضرت یوسف علیہ السلام کو 10 بھیڑیوں نے گھیر لیا اور ان پر حملہ کرنا چاہا، مگر ان سے ایک بھیڑیے نے مدافعت کر کے بچا لیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام زمین کے اندر چھپ گئے۔ اس خواب کے معنی صاف ظاہر ہیں کہ 10 بھیڑیے ان کے 10 بھائی ہیں جو ان کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے، اور ایک نے چھڑوا دیا جس کا نام لاوی تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا زمین کے اندر چھپ جانا اس بات کی طرف اشارہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں دن رات رویا کرتے اور گریہ وزاری کیا کرتے۔ آخرکار یوسف علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے آپ اس جگہ پر آ گئے جہاں پر ان کے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو لایا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیوں کو مخاطب کر کے کہا اے بھیڑیوں، کیا تم نے میرے لختے جگر کو کھایا ہے؟ بھیڑیوں کو اللہ پاک نے زبان دے دی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ہم پناہ چاہتے ہیں، ہم نے یہ کام ہرگز نہیں کیا۔ ہماری تو یہ مجال بھی نہیں کہ آپ علیہ السلام کی بکریوں کو دیکھیں۔ آپ علیہ السلام کے فرزند عزیز کا قتل ہم سے کیسے ہو سکے گا؟ ہم پر تو پیغمبروں کا گوشت حرام ہے۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا یہ کام تمہارے نفس امارہ نے کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جنگل میں چلے گئے، ہر جگہ فریاد و وزاری کرتے رہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا اے اللہ کے نبی، آپ کی فریاد و وزاری سے آسمان کے فرشتے بھی رو رہے ہیں، اتنی بے صبری انبیاء کرام کے لیے مناسب نہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا اللہ پاک مجھے صبر عطا کرے۔ یوسف علیہ السلام 3 دن اور 3 راتیں کنویں میں رہے۔ جبریل امین علیہ السلام ان کے پاس رہتے اور تسلی دیتے۔
ایک دن سوداگروں کا قافلہ جو مدائن سے مصر جا رہا تھا وہ راستہ بھول کر ادھر آ نکلا۔ قافلے کے سردار نے 2 غلاموں کو کنویں پر پانی لینے کے لیے بھیجا۔ جب انہوں نے اپنا ڈول کنویں میں پھینکا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈول میں بٹھا دیا۔ غلاموں نے جب ڈول کھینچا تو دیکھا کہ ڈول میں نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے۔ ان کے منہ سے بے اختیار یہ کلمات نکل پڑے، واللہ یہ تو نورانی لڑکا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں بہت معمولی قیمت پر جو گنتی کے چند درہم تھے بیچ ڈالا، اور وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام سے شدید نفرت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں 3 دن گزرے، اور ان کے بھائی بھی ارد گرد پھرتے رہتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ایک قافلہ آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا۔ نکالنے والے کا دل باغ باغ ہو گیا، بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، واللہ یہ تو عجیب نورانی لڑکا ہے۔ بھائیوں کو جب معلوم ہوا کہ تاجروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال دیا ہے تو انہوں نے اس قافلے والوں سے کہا، یہ ہمارا غلام ہے اور ہم اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ قافلہ والوں نے خریدنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت کم قیمت پر فروخت کر دیا۔ لفظ شرع خرید و فروخت میں دونوں طرف آتا ہے۔ بھائیوں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے فروخت کر دیا تھا، اور اگر تاجروں کی طرف منسوب کیا جائے تو انہوں نے خرید لیا تھا، اور وہ بھی گنتی کے چند درہم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے اتنی نفرت کرتے تھے کہ اگر قیمت نہ بھی ملتی تو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے ہاتھوں دے دیتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا یہ پہلو کتنی عظمتوں والا ہے کہ چھوٹی عمر میں والدہ کا گزر جانا، پھر باپ کی آغوش محبت میں پرورش کرنا، پھر جلد ہی بھائیوں کی طرف سے بے وفائی اور باپ سے جدائی، پھر آزادی کے بجائے غلامی نصیب ہوئی۔ ان تمام تکلیفوں کے باوجود نہ شور کیا نہ واویلا پیٹا، بلکہ اپنی قسمت پر شاکر، مصائب پر صابر، خدا کے فیصلے پر راضی، اور اپنا سر اللہ پاک کے آگے جھکا دیا اور مصر کے بازار میں فروخت ہونے چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ایک جاسوس مقرر کیا ہوا تھا کہ جب کوئی اس کنویں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو نکالے تو ہم کو خبر کر دینا۔ جاسوس نے یوسف علیہ السلام کی نکالنے کی خبر بھائیوں کو پہنچا دی۔ بھائیوں نے آ کر قافلے والوں سے گفتگو کی کہ یہ ہمارا غلام ہے اور چند دنوں سے بھاگا ہوا تھا، ہم اس کی تلاش میں پھر رہے تھے۔ سوداگروں نے کہا، معاذ اللہ، یہ غلام ہو نہیں سکتا، یہ لڑکا تو کان شرافت کا انمول موتی معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولے، یہ ہمارا غلام ہے، خاندان پیغمبری میں تربیت پائی ہے، لیکن چند دنوں سے شیوہ بے وفائی اختیار کر کے بھاگ گیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ باتیں سن رہے تھے، لیکن ڈر کے مارے دم نہ مارتے تھے۔ بھائیوں نے کہا، ہم اس غلام کو اس عیب کی وجہ سے فروخت کر رہے ہیں، اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارے حوالے کر دو۔ سوداگروں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے چپ رہنے سے یقین ہو گیا یہ غلام ہی ہیں۔ پھر انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بندہ ہوں، دل میں یہ تھا کہ خدا کا بندہ ہوں۔ پھر سوداگروں نے انہیں چند کھوٹے درہموں کے عوض خرید لیا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ان کے حوالے کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی شمعون نے ایک بیت نامہ لکھا اور یہ شرط لگائی کہ مصر تک آپ اس کو باندھ کر رکھو۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کی بے رحمی کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ پھر سوداگروں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اونٹ پر بٹھا کر مصر کا راستہ اختیار کیا۔ روایت میں ہے کہ راستے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ حضرت راحیل کی قبر کے قریب سے جب اونٹ گزرا تو حضرت یوسف علیہ السلام روتے روتے بے ہوش ہو کر گر پڑے اور قبر پر روتے رہے۔
آگے چلتے چلتے قافلہ والوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اونٹ پر نہیں۔ قافلہ والے واپس ہو کر راستے پر ڈھونڈتے رہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو ایک سوداگر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر تھپڑ مارا، جس سے آپ علیہ السلام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے فریاد کی تو فوراً آندھی اور طوفان آ گیا۔ آخر انہوں نے جان لیا کہ یہ بلا اسی ظلم کے بدلے میں آئی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی منت وزاری کی تو حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے وہ طوفان دوبارہ ہٹ گیا۔ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرنے لگے۔ مصر تک کئی ایسے واقعات گزرے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور عظمت کو دکھا رہے تھے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور آنے والی نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ مجھے دیجیے اجازت۔ سانسوں نے وفا کی تو اگلی بار ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللہ پاک آپ سب کا حافظ و نگہبان۔ ہنستے رہیے اور ہمیشہ مسکراتے رہیے۔